نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس مقصد کے تحت کئی کتب ہیں. ان میں سے تیسری کتاب ہے الشمائل الشریفہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم خصال، عظیم عادات، آپ کا عظیم اخلاق وغیرہ. اور اس کے نیچے کئی ایک فصلیں ہیں. ان میں سے تیسری فصل ہے طرف من معیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی اور آپ کی معیشت کی ایک جھلک. اس میں ہم باب نمبر 2 پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے باب؟ کہ ما کان یأکل صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کھاتے تھے اس کے بارے میں یہ باب ہے. اور اس باب کے نیچے جس حدیث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آج ہم، وہ ہے حدیث نمبر 1772 1772. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز بر مقدوم 3 ایام حتی لحق باللہ، کہ آل محمد نے مسلسل 3 دن تک گندم کی سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا ملے. کون اللہ کے ساتھ جا ملے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس حدیث میں تذکرہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کی آل کا. آل محمد میں خود اللہ کے رسول بھی داخل ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی نے، آپ نے اور آپ کی بیویوں نے، یہاں آل سے مراد آپ کی بیویاں ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اور آپ کی بیویوں نے 3 دن تک گندم کی سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اللہ سے جا ملے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور آپ کی پاک باز بیویاں، پاک دامن بیویاں گزارا کرتی رہی ہیں. ان کی توجہ آخرت پہ تھی، دنیا پہ نہیں تھی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری سالوں میں آپ کی وہ آمدن جو آپ کو خیبر وغیرہ کی زمینوں سے ملتی تھی، اسے اپنی بیویوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. لیکن وہ بیویاں بھی آپ کی تھیں، اس لیے وہ آپ ہی کے انداز میں، آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتی تھی. اس کے بعد حدیث نمبر 1773
1773 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام مسلم ہے. عن النعمان بن بشیر، روایت ہے جناب نعمان بن بشیر انصاری سے. نعمان خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں. یہ وہی باپ بیٹا ہے کہ بشیر اپنے بیٹے نعمان کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نعمان کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ اس کی والدہ کے کہنے پہ. لیکن اس کی والدہ کہتی ہے میں تب راضی ہوں گی، میں تب مانوں گی جب اس معاملے میں اللہ کے رسول کو گواہ بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کہا تھا کہ جو نعمان کے باقی بھائی ہیں، جو تمہاری باقی اولاد ہے، کیا ان سب کو ایسا گفٹ دے رہے ہو؟ تو بشیر کہنے لگے نہیں. تو آپ اس پہ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کے معاملے میں میں گواہ نہیں بن سکتا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، ظلم کے معاملے میں میں گواہ. نہ آپ نے ظلم کرنا تھا، نہ آپ نے ظلم کی ترغیب دینی تھی، صرف گواہ بننا تھا. لیکن گواہ بھی نہیں بنے. پتہ چلا کہ ظلم اور گناہ کے معاملوں میں کسی قسم کا تعاون جائز نہیں ہے. لیکن آج لوگ مرنے والے کو طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے تو اپنے فلاں بیٹے کو نواز سکتا ہے اور باقی کو تو کیسے محروم کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو یہ نعمان بن بشیر باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، انصاری ہیں اور انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل مدینہ میں انصاریوں میں دو بڑے قبیلے تھے، ایک خزرج اور ایک اوس. تو ان کا تعلق خزرج سے ہے. تو قال یہ کہتے ہیں، اور مخاطب کن کو کر رہے ہیں؟ اپنے زمانے کے لوگوں کو. وہ صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، تابعین بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو نعمان بن بشیر ان سے کہہ رہے ہیں الستم فی طعام و شراب ما شئتم، کیا تم کھانے اور مشروبات میں نہیں ہو جس قدر تم چاہو؟ یعنی کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم جو چاہو کھا پی سکتے ہو، جو چاہو پی سکتے ہو، جو چاہو کھا سکتے ہو، ہر نعمت تمہیں میسر ہے. لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں نے دیکھا ہے تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں کہ ما یجد من الدقل ما یملؤ به بطنہ، کہ آپ اس قدر ردی کھجوریں بھی نہیں پاتے تھے کہ جن کے ساتھ اپنے پیٹ کو بھر سکے. تمہیں آج ہر نعمت میسر ہے، ہر طرح کا اناج موجود ہے، ہر طرح کا پھل موجود ہے، ہر طرح کا مشروب تمہارے پاس موجود ہے. تمہارے نبی کا یہ حال تھا جو فضیلت کے لحاظ سے تمام انسانوں سے افضل تھے کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانے کے لیے ردی اور خشک کھجوریں بھی نہیں ملتی تھیں. یہ ہے زندگی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے، جن سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جن کی زندگی سے دروس لینے چاہیے. دخل کس کو کہتے ہیں؟ ردی اور خشک کھجوریں. اس کے بعد حدیث نمبر 1774 1774 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن قتادہ، روایت ہے قتادہ سے. یہ کون ہے؟ صحابی ہیں کہ تابعی ہیں؟ یہ تابعی ہیں. قتادہ بن دعامہ سدوسی مشہور و معروف محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں. جب آپ تفسیر پڑھیں گے، مثال کے طور پر تفسیر ابن کثیر، تو جگہ جگہ آئے گا قتادہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا، قتادہ نے اس قرآن کریم کے اس لفظ کی تفسیر میں یہ کہا. تو یہ قتادہ بن دعامہ سدوسی کہتے ہیں کنا نأتی انس بن مالک، ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، وخبازہ قائم، اور ان کا خباز کون ہوتا ہے؟ نان بھائی. ان کا نان بھائی ان کے پاس موجود ہوتا. وخبازہ، اور ان کی طرف سے جو روٹیاں بنانے والا تھا ان کا جو نان بھائی تھا، قائم، وہ کھڑا ہوتا، ان کے پاس موجود ہوتا. قال، تو انس کہتے کلو، کھاؤ. کن سے کہتے؟ دوسروں سے. یعنی کہ میرا یہ نان بھائی اس کا کام ہے روٹیاں بنانا اور تمہارا کام ہے کھانا، کھاؤ.
فما اعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رغیفا مرققا حتی لحق باللہ. بس میں نہیں جانتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باریک روٹی دیکھی ہو. باریک روٹی جس کو کئی دفعہ ہم کیا کہتے ہیں, چپاتی کہتے ہیں کئی دفعہ, کہ میں نہیں جانتا کہ میں نبی علیہ السلام کو نہیں جانتا کہ آپ نے پتلی باریک چپاتی دیکھی ہو یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے. ان کی پوری زندگی میں آپ نے کبھی باریک چپاتی دیکھی ہو, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. حالانکہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے کتنے سال؟ 10 سال. کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باریک قسم کی چپاتی یہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی میرے علم کے مطابق. اور یہ روٹی کیا شمار ہوتی ہے؟ یہ ان کے خوشحال قسم کے لوگ کھاتے ہیں. ولا رأى شاة سمیطا بعینہ قط, اور نہ ہی آپ نے سالم بنی ہوئی بکری اپنی آنکھوں کے ساتھ کبھی دیکھی. ولا رأى, اور آپ نے دیکھی شاة بکری سمیطا, سمیطا اس بکری کو کہتے ہیں جسے ذبح کرنے کے بعد گرم پانی کے ذریعے اس کے بال اتار لیے جائیں لیکن اس کی کھال اس کے اوپر ہی رہے, پھر اس کو بھون لیا جائے. جیسے سعودیہ میں کون سی چکن کے ساتھ ایسا کرتے ہیں, اس کے اوپر ہی وہ ہوتی ہے اس کی جلد تقریباً, میرے خیال میں وہ جو آپ وہی بات مشوی شوایا, اور یہ بھی وہی بات ہو رہی ہے, بس مسئلہ فرق یہ ہے کہ بکری کا ہے. تو ولا رأى شاة, اور نہ آپ نے بکری دیکھی سمیتن جسے ذبح کرنے کے بعد اس کے بال اتارے گئے ہوں اور کھال سمیت اسے بھون لیا گیا ہو, بعینہ ہی اپنی آنکھ کے ساتھ قط کبھی بھی. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نعمتوں کے بغیر ہی زندگی گزاری, اللہ کے ساتھ جا ملے. احادیث پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کیا کہ مجھے اور آپ کو حوصلہ مل رہا ہے کہ جو نعمتیں میسر نہیں ہیں ان کے لیے رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ تعلق کس کا ہوگا؟ آپ نے ان نعمتوں کی پرواہ نہیں کی اور انہیں استعمال کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. اگر مجھے اور آپ کو گاڑی میسر نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ اگر مجھے اور آپ کو کوئی شاندار بنگلہ میسر نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ اگر مجھے اور آپ کو کوئی عالی شان قسم کا موبائل میسر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت سی نعمتوں کو ایک بار بھی استعمال کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد حدیث نمبر 1775 خواہ اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سے؟ امام بخاری. عن ابی حازم, روایت ہے جناب ابو حازم سے. یہ کون ہے؟ سلمہ بن دینار, تابعی ہیں, صحابی نہیں ہیں. قال, وہ کہتے ہیں سألت سہل بن سعد, میں نے جناب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا, یہ صحابی ہیں. فقلت, تو میں نے کہا هل اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی, کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید روٹی کبھی کھائی؟ سفید روٹی کیا مراد ہے؟ میدے کی روٹی. ان کی کیا آپ نے میدے کی روٹی کھائی؟ النقی صاف, جس کو صاف کر لیا گیا ہو اور جو آٹا ہے وہ میدے کی شکل اختیار کر گیا ہو, اس کی بنی ہوئی روٹی کبھی آپ نے کھائی؟ فقال سہل, تو سہل کہنے لگے ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میدے کی سفید روٹی نہیں دیکھی. من حین ابتعثہ اللہ, جب سے اللہ نے آپ کو نبی مقرر کیا, حتی قبضہ اللہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی. نبی بننے سے لے کر فوت ہونے تک
آپ نے یہ روٹی نہیں دیکھی، ممکن ہے اس سے پہلے کبھی دیکھی ہو، کیونکہ شام تو آپ ایک بار گئے تھے نا، کس کام کے لیے؟ تجارت کے لیے، تو وہاں پہ شاید کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جب بطور تاجر گئے تھے، لیکن نبی مقرر ہونے سے لے کر فوت ہونے تک آپ نے یہ روٹی نہیں دیکھی۔ قال کہتے ہیں کون؟ ابو حازم کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا، کس سے کہا ہوگا؟ جی ابو سہل بن سعد سے، هل كانت لكم في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مناخل، کیا تم لوگوں کے پاس، کیا تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے پاس نبی علیہ السلام کے زمانے میں چھاننیاں ہوتی تھیں؟ چھاننی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آٹا وغیرہ چھانتے ہیں، کوئی اور چیز بھی چھانی جا سکتی ہے۔ جی جی قال، تو سہل کہتے ہیں ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منخلا، نبی علیہ السلام نے کوئی چھاننی نہیں دیکھی، یعنی کہ آٹا پیسا جاتا، جیسا ہوتا اس کی روٹی تیار ہوتی اور کھا لیتے، وہ بھی کبھی ملتی کبھی نہ ملتی۔ تو آپ نے کوئی چھاننی نہیں دیکھی، کب سے کب تک؟ من حین ابتعثہ اللہ حتی قبضہ، جب سے اللہ نے آپ کو نبی مقرر کیا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر دیا۔ قال، ابو حازم کہتے ہیں قلت، میں نے کہا کیف کنتم تأکلون الشعیر غیر منخول، آپ لوگ جو کا آٹا چھانے بغیر کیسے کھاتے تھے؟ ان چھنا جو کا آٹا تم لوگ کیسے کھا لیتے تھے؟ قال، تو کہتے ہیں کون؟ سہل بن سعد، کنا نطحنہ، ہم جو کو کیا کرتے؟ پیستے، وننفخہ، اور اس میں پھونک مارتے، فیطیر ما طار، تو جس چیز میں اڑنا ہوتا تھا وہ اڑ جاتی، وما بقی، اور جو باقی رہ جاتا، سریناہ، ہم اسے بھگو دیتے، اس میں پانی ڈال دیتے، فاکلناہ، تو ہم اس کو کھا لیتے۔ پانی کو ڈالتے تھا کیا ہو جائے؟ نرم ہو جائے۔ یہ ہے زندگی کس کی؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ اکبر۔ آج کی نعمتیں دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ آج کا انسان نبی علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہوں سے زیادہ نعمتوں میں ہے۔ کیا وہ لوگ سوچ سکتے تھے کہ گھر میں کوئی گیزر ہوگا جس سے جب آپ بٹن دبائیں گے تو گرم پانی نکل آیا کرے گا؟ انہیں تو اس کام کے لیے نوکر رکھنا پڑتے تھے جو لکڑیوں کے ذریعے پانی گرم کیا کرتے تھے۔ کیا وہ سوچ سکتے تھے اے سی کے بارے میں کہ ایک بٹن دبائیں گے اور کمرہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی؟ وہ لوگ تو، وہ بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کے عام آدمی کے لیے چیزیں میسر نہیں تھی۔ اس زمانے کے بادشاہ اس کام کے لیے نوکر رکھتے تھے جو ان کو پنکھا جھولتے تھے۔ یعنی کہ طرح طرح کی نعمتیں آپ تصور کریں۔ آج کا انسان اس زمانے کے بادشاہوں سے آگے ہے نعمتوں کے لحاظ سے۔ حدیث نمبر 1776 1776 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہے؟ بخاری۔ عن قتادہ، روایت ہے کس سے؟ قتادہ بن دعامہ سدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ قال، وہ کہتے ہیں ما علمت النبی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانا کہ اکلا، کہ آپ نے کبھی کھایا ہو، علی سکر رجۃ قط، کسی چھوٹی پیالی میں کبھی بھی۔ آپ نے کسی چھوٹی پیالی میں کبھی کھایا ہو، مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے کے جو امیر لوگ ہوتے تھے، اس حدیث کی روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ قالت، روایت ہے ام المومنین عائشہ سے، وہ کہتی ہیں کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم،
کہ نبی علیہ السلام کا بستر کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ چمڑے سے. چمڑا جو ہے مثال کے طور پہ بکری کا چمڑا، گائے کا چمڑا، اسے صاف کر لیا جاتا، دباغت دے دی جاتی اور اس سے بستر تیار ہو جاتا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا بستر من ادم، چمڑے سے تھا. وحشفہ من لیف، اور اس کا بھراؤ کھجوروں کی چھال سے تھا. کیا مطلب؟ بھی چمڑا ہے، چمڑے کے اندر کیا ہے؟ کھجور کے پتے، کھجور کی چھال، تاکہ بستر تھوڑا سا کیا ہو جائے، نرم ہو جائے. ہاں جی، آج آپ اپنا گدا دیکھ لیں، آپ ان نعمتوں کا جو آپ استعمال کر رہے ہیں اور جو اللہ کے رسول استعمال کرتے ہیں مقابلہ کریں. یعنی کہ اکثر نعمتیں وہ ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے استعمال ہی نہیں کی. بہت ساری ایسی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی، اور کئی ایک ایسی ہیں جو آپ کے زمانے میں موجود تھی لیکن آپ ان سے دور رہے. اور جو آپ نے استعمال کی ہیں ان کا مقابلہ کر لیں آپ ان نعمتوں سے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نعمتوں کے لحاظ سے، دنیاوی نعمتوں کے لحاظ سے بہت آگے ہیں، لیکن عبادت کے لحاظ سے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لحاظ سے اللہ کے رسول سے بہت پیچھے. وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، قالت، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ام المؤمنین عائشہ نے، کہ کان بسادۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کا تکیہ، التی یتکی علیہا، جس پہ آپ ٹیک لگاتے تھے، من ادم، کس چیز کا تھا؟ چمڑے کا. حشوہا لیفن، اس کا بھراؤ کس چیز سے تھا؟ کھجوروں کی چھال سے. تو یہ ہے جی اللہ کے رسول کا بستر، اور وہ تھی آپ کی استعمال کردہ روٹی. تو اس فصل سے، یہ فصل نمبر جو 3 ہے، آپ نے نبی علیہ السلام کی زندگی کی ایک جھلک دیکھ لی ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں فصل رابع کی طرف، چوتھی فصل کی طرف. چوتھی فصل کیا ہے؟ طریقتہ صلی اللہ علیہ وسلم و میراثہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور آپ کی وراثت. طریقہ سے مراد کیا؟ جو مال آپ نے چھوڑا. طریقہ کہتے ہیں میت کی طرف سے چھوڑے ہوئے مال کو. تو آپ کا چھوڑا ہوا مال اور آپ کی وراثت. باب نمبر 1، باب ما ترکہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے اس کے بارے میں جو چھوڑ کر گیا. کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث نمبر 1778، 1778 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے. کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ سے، انہوں نے کہا، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوت ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وما فی بیتی من شیء، جبکہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکتا ہو. لو جی، اللہ کے رسول یہ چھوڑ کے گئے ہیں. کیا فرما رہی ہیں؟ کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے جبکہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کھا سکتا ہو دو کا بھی دن کوئی جگر والا. مراد یہ ہے کہ جس کا جگر کام کرتا ہو، جو زندہ ہو، جس کو کوئی زندہ انسان کھا سکے، ذی روح انسان کھا سکے. سوائے الا شطر شعیر، سوائے کچھ جو کے، تھوڑی سی مقدار موجود تھی. کس کی؟ جو کی. فی رف لی، میرے ایک تاکچے میں، میرے ایک تاکچے میں. فاکلت منہ، تو میں اس سے کھاتی رہی. یہ جو تھوڑی مقدار میں موجود تھے میرے طاقتے میں، اس سے لے کر میں کھاتی رہی. حتی طال علیہ، یہاں تک کہ مجھ پہ ایک طویل عرصہ گزر گیا. پھر میں نے سوچا کہ بھئی یہ تو ختم نہیں ہو رہے، کتنی مقدار چیک تو کروں. کہتی وکیل تو
تو میں نے اسے ماپ ڈالا، کس کو؟ جو کی تھوڑی سی مقدار کو، ففانی یا تو کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ یہ تھی برکت کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اس سے پتا چلا کہ ایک چیز جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں وہ جو کی تھوڑی سی مقدار تھی جو ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں موجود تھی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1779 1779 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری۔ روایت ہے عمر بن حارث سے، خاتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے ہیں، آپ کے کیا ہیں؟ سالے ہیں۔ اخی جویریہ بنت الحارث، ام المؤمنین جویریہ بنت حارث کے بھائی ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون؟ عمر بن حارث، کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ درہما ولا دینارا، نبی علیہ السلام نے اپنی فوتگی کے موقع پہ، اور لفظ انہوں نے کیا بولا ہے؟ دیکھیں، موت کا، اللہ کے رسول کے فوت ہونے پہ کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ موت کا۔ اس سے پتا چلا کہ فوت ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اگر یہ توہین پہ مبنی لفظ ہوتا تو عمر بن حارث آپ پہ یہ لفظ استعمال نہ کرتے۔ اللہ نے کہا انک میت، کہ بے شک آپ میت ہونے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات۔ ام المؤمنین عائشہ نے فوت ہونے کا لفظ آپ کے لیے استعمال کیا، موت کا لفظ۔ تو یہ سب استعمال کرتے تھے بغیر کسی ٹینشن کے۔ آج کل پاکستان، انڈیا وغیرہ میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے جس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا آپ کی توہین ہے، جبکہ موت کے ذریعے، فوت ہونے کے ذریعے اللہ کے رسول کی دنیا سے جان چھوٹی اور آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے، نبیوں کے پاس پہنچ گئے، شہداء کے پاس پہنچ گئے، آپ تو نعمتوں میں پہنچ گئے۔ تو فوتگی کے ذریعے آپ کو اعزازات ملے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اعزازات میں کوئی کمی آئی ہے۔ تو اس لیے آپ کا فوت ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی فوتگی کے موقع پہ کوئی درہم نہیں چھوڑا، ولا دینار، اور نہ ہی کوئی دینار چھوڑا۔ درہم دینار میں کیا فرق ہے؟ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ ولا عبدن، اور نہ ہی آپ نے کوئی غلام چھوڑا، ولا امتن، اور نہ ہی کوئی آپ نے لونڈی چھوڑی، ولا شیئن، اور آپ نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، الا بغلتہ البیضاء، سوائے آپ کے سفید خچر کے، وسلاحہ، اور آپ کے ہتھیاروں کے، وارضن، اور زمین کے، جعلہا صدقتن، جسے آپ نے صدقہ کر دیا تھا۔ یعنی کہ چیزیں جو چھوڑی ہیں وہ بھی اس لیے نہیں چھوڑی کہ انہیں وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ زمین چھوڑی ہے تو اسے کیا کر دیا؟ صدقہ۔ تو یہ ہے جو چھوڑ کے گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی علیہ السلام کا پیالہ۔ تذکرہ آ چکا ہے کہ آپ چھوڑ کے گئے کچھ مقدار جو کی، جو ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں تھے، اور آپ چھوڑ کے گئے سفید خچر اور ہتھیار اور زمین، جسے آپ کیا کر چکے تھے؟ صدقہ کر چکے تھے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں کر چکے تھے۔ اب ہے آپ کے پیالے کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 1780 1780 خا، اس حدیث کے کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن عاصم الاحول، روایت ہے عاصم بن سلیمان الاحول بصری سے، یہ تابعی ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں رأیت قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا دیکھا؟ پیالہ دیکھا۔ عند انس بن مالک، کس کے پاس؟ انس ابن مالک کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
وکان قد انصدع، اور وہ پھٹ چکا تھا. کیا ہو چکا تھا؟ پھٹ چکا تھا. فسلسلہ بفضۃ، تو انس بن مالک نے اسے جوڑ رکھا تھا چاندی کے ساتھ. جہاں سے پھٹا تھا وہاں پہ جوڑ کس تار کا لگایا تھا؟ چاندی کی تار کا. تو اسے جوڑ رکھا تھا چاندی کے ساتھ. قال، کہتے ہیں کون؟ عاصم. بہت اچھی. وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِّن نُضَارٍ، اور وہ پیالہ بہت عمدہ تھا. عریض، چوڑا تھا، اتنا لمبا نہیں تھا. کیا تھا؟ چوڑا تھا. من نضار، نزار نامی لکڑی سے تیار کیا ہوا تھا. نزار نامی لکڑی سے تیار کیا ہوا تھا. نزار کا ایک معنی ہوتا ہے خالص سونا، نزار کا دوسرا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو خالص ہو. اور نزار کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایسی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا پیالہ جس لکڑی کا رنگ سونے کا تھا. تو بہرحال نزار نامی لکڑی سے تیار کیا ہوا یہ پیالہ تھا. قال، کہتے ہیں کون؟ عاصم. قال انس، کہ انس کہتے ہیں لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا القدح اکثر من کذا وکذا، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پیالے میں پلایا اتنی بار سے زیادہ. مثال کے طور پہ کہا ہوگا کہ 100 سے زیادہ بار میں نے آپ کو اس پیالے میں مختلف چیزیں پلائی ہوں گی. تو یہاں پہ تعداد تو نہیں آئی، لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ انس نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پیالے میں پلایا اس بار سے، اس تعداد سے زیادہ. یہاں پہ مسلم شریف میں سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہاں پہ انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو آپ نے اس پیالے میں ہر چیز پلائی ہے. میں نے اس پیالے میں آپ کو شہد پلایا ہے، میں نے اس پیالے میں آپ کو نبیذ پلایا ہے، میں نے اس پیالے میں آپ کو پانی پلایا ہے، میں نے اس پیالے میں آپ کو دودھ پلایا ہے. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. حدیث نمبر ہے مسلم میں 2008 2008. اب ہم آتے ہیں اپنی اس حدیث کی طرف. قال کہتے ہیں کون؟ عاصم. وقال ابن سیرین، عاصم کہتے ہیں کہ اور کہا ابن سیرین نے. ابن سیرین کون؟ محمد بن سیرین. یہ کون ہے؟ مشہور و معروف تابعی ہیں، انس بن مالک کے ذات کردہ غلام ہیں. یہ وہی ہیں جن کی شہرت ہے کس میدان میں؟ خوابوں کی تعبیر میں. اور ان کی طرف ایک کتاب بھی منسوب کی جاتی ہے خوابوں کی، لیکن اس کی نسبت ان سے ثابت نہیں ہے. منسوب کر دی گئی ہے ان کی طرف، لیکن ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ کتاب ان کی ہو. تو بہرحال یہ ابن سیرین کہتے ہیں انہ کان فیہ حلقۃ من حدید، کہ بے شک اس پیالے میں ایک حلقہ لوہے کا تھا. ایک حلقہ لوہے کا تھا. جیسے اوپر ذکر آیا کہ چاندی کی تار تھی، ایسے کہہ رہے ایک حلقہ لوہے کا تھا. فاراد انس، تو انس نے چاہا ان یجعل مکانہا، کہ اس کی جگہ پہ وہ حلقہ بنا دیں. کس کا؟ اس کی جگہ پہ سونے یا چاندی کا حلقہ جو ہے وہ رکھ دیں، وہ ڈال دیں. فقال له ابو طلحہ، ان سے ابو طلحہ نے کہا لا تغیرن شیئا، کوئی ایسی چیز تبدیل نہ کرنا، کوئی بھی ایسی چیز ہرگز تبدیل نہ کرنا. صنعہ رسول اللہ، جسے اللہ کے رسول نے تیار کیا ہے. فترکہ، تو انس بن مالک نے اس پیالے کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا. ابو طلحہ کیا لگتے ہیں انس بن مالک کے؟ یہ سوال ہے. کیا ہے؟ یعنی کہ انس بن مالک کی والدہ کے شوہر ہیں. نہ ستیلے باپ. یعنی کہ انس بن مالک کے باپ کون ہے؟ مالک. انس بن مالک کی والدہ کون ہے؟ ام سلیم. ام سلیم کے پہلے شوہر کون تھے؟ مالک. وہ فوت ہو گئے تو نکاح کا پیغام بھیجا ابو طلحہ نے. یہ ابو طلحہ جن کا نام کیا ہے؟ زید بن سہل انصاری. زید بن سہل انصاری. اور میں کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ ام سلیم بڑی عظیم خاتون تھی. ابو طلحہ نے جب پیغام بھیجا تھا نکاح کا، تب ابو طلحہ مسلمان نہیں تھے. تو ام سلیم آپ اندازہ کریں کتنی عقل مند تھیں اور اسلام اور دین سے کتنی محبت کرنے والی تھیں. ابو طلحہ کو کیا جواب دیتی ہیں؟ ابو طلحہ کو جواب دیتی ہیں کہ ابو طلحہ، تمہارے جیسا کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن
میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں. اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی اور حق مہر بھی آپ کا اسلام ہوگا. آپ کا مسلمان ہو جانا میرا حق مہر ہے. سمجھدار عورتیں خامدوں سے ایسے مطالبے کرتی ہیں. یہ خامد تو نہیں بنے تھے لیکن بہرحال مطالبہ ایسا کیا ہے. تو ایسے مطالبے کر کے آپ مردوں کو دین کی طرف راغب کر سکتی ہیں. جہاں آپ کا نکاح ہونے جا رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ دنیاوی مطالبے کریں آپ دینی مطالبے کیوں نہیں کرتی؟ کہ آپ داڑھی رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی میں نکاح کے لیے تیار ہو جاؤں گی. یہ لڑکا جس نے پیغام بھیجا جی یہ داڑھی رکھ لے اور پکا نمازی بن جائے 40 دن مسلسل 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ کر دکھائے ٹھیک ہے جی میں رشتہ یہاں پہ کر لوں گا. اس کے بعد باب نمبر 3 باب فی الکساء والنعل. یہ باب ہے نبی علیہ السلام کی چادر کے بارے میں اور جوتے کے بارے میں. دیکھیں یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے کسا. عام طور پہ چادر کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ازار یا ردا. ازار کہتے ہیں اس چادر کو جو تہ بند کی جگہ پہ استعمال کی جاتی ہے شلوار کی جگہ پہ. ازار کہتے ہیں تہ بند کو اس چادر کو جو شلوار کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. اور وہ چادر جو قمیض کی جگہ پہ استعمال ہوتی تھی جسم کے اوپر کے حصے پہ اسے کہتے تھے ردا. تو ایک ازار اور ایک ردا لیکن یہاں پہ نہ لفظ ازار آیا نہ ردا کیا ہے کسا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چادر نہ وہ ہے جو شلوار کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے نہ وہ جو قمیض کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. یہ عام چادر ہے مثال کے طور پہ رات کو سونے کے لیے اوپر لے لی سردی سے بچنے کے لیے لے لی یہ ایسی چادر ہے. وہ الگ بات ہے کہ کئی لوگ اس کو بھی شلوار یا قمیض کی جگہ پہ استعمال کر لیتے تھے. حدیث نمبر 1781 1781 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی بردہ روایت ہے کس سے؟ ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جی محمد یہ ابو بردہ کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے. اور ان کا نام کیا ہے؟ حارث یا عامر. اختلاف ہے کہ ان کا نام حارث تھا یا عامر. اس بارے میں کیا اختلاف ہے لیکن صحابی کے بیٹے ہیں. بہرحال ان کے والد ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں. اور یہ ابو بردہ جو تھے یہ کوفہ کے قاضی رہے ہیں کیونکہ ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ کوفہ میں چلے گئے تھے. ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا تھا. تو ابو بردہ سے روایت وہ کہتے ہیں اخرجت الینا عائشۃ کساء و ازارا غلیظا کہ ام المؤمنین عائشہ نے ہمارے لیے نکالی کساء ایک چادر و ازارا غلیظا اور ایک موٹی تہ بند. یہ دو چادریں نکالی. فقالت اور کہا کہ قبض روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین کہ نبی علیہ السلام کی روح ان دو چادروں میں قبض ہوئی ہے. اس سے پتہ چلا کہ آپ نے نیچے جو باندھی ہوئی تھی وہ یہ موٹی چادر تھی. اور دوسری حدیث میں آتا ہے وہ بھی بخاری کی ہے دوسری روایت کہ یہ یمن کی بنی ہوئی تھی. کہاں کی بنی ہوئی تھی؟ یمن کی بنی ہوئی تھی. اور کسان یہ وہ چادر ہے جو آپ نے اس وقت اوپر استعمال کی ہوگی قمیض کی جگہ پہ. یعنی کہ یہ دو چادریں آپ نے پہنی ہوئی تھیں جب آپ فوت ہوئے. یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ ان میں آپ کو کفن دیا گیا. یہ مراد ہے کہ جب فوت ہوئے تب آپ نے یہ لباس پہنا ہوا تھا. اس کے بعد حدیث نمبر 1782 1782 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری ہیں. عن عیسی بن طہمان روایت ہے عیسیٰ بن طہمان جشمی بصری سے جو کوفہ میں چلے گئے تھے بعد میں. تو یہ عیسیٰ بن طہمان یہ کیا ہے؟ تابعی ہیں. قال کہتے ہیں اخرج الینا انس نعلین جرداوین لہما قبالان کہ انس ابن مالک ہمارے لیے نکال کر لائے کیا؟ نعلین دو جوتے جرداوین جو
بوسیدہ ہونے کی وجہ سے بالوں کے بغیر تھے، ان کے بال وغیرہ جڑ چکے تھے، بال ان کے اوپر موجود ان کے چمڑے کا جوتا، لیکن چمڑے کے اوپر آپ کو پتا بال ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی بال نہیں تھے. تو انس ہمارے لیے نکال کر لائے 2 جوتے جرداوینی جو بالوں کے بغیر تھے، لہما قبالان، ان کی 2 قبال تھیں. قبال کس کو کہتے ہیں جی؟ کس کو کہتے ہیں؟ قبالان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودیہ میں لوگ عام طور پہ کون سا جوتا پہنتے ہیں؟ عام طور پہ جوتا پہنتے ہیں جس کو ہم چپل کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ بند جوتا نہیں پہنتے. عام طور پہ جو جوتا پہنتے ہیں وہ جوتا جو ہے عام طور پہ اس میں آپ کیا داخل کرتے ہیں؟ انگوٹھا. ایسے ہی ہے نا جی. یعنی کہ انگوٹھا اور انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کے درمیان وہ آئے گی، کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ جو یعنی کہ چپل جوتے کے اوپر یہ جو ہوتی ہیں 2 رسیاں کہہ لیں چمڑے کی آپ، یا ان کو 2 تسمے کہہ لیں، لیکن یہ وہ تسمے مراد نہیں ہیں جو بند جوتے کے اوپر استعمال ہوتے ہیں. میں وہ نہیں کہہ رہا دھیان سے. یہ 2 رسیاں آپ چمڑے کی کہہ لیں، 2 پٹے آپ کہہ لیں، جو آخر میں جا کے ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی یعنی کہ اس کے درمیان وہ ہوتا ہے وہ چمڑا سا. تو یہ 2 جو رسیاں سی ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی یہ 2 رسیاں تھیں اس انداز سے. تو لہما قبالانی. فحدثنی ثابت البنانی، تو مجھے بتایا ثابت بنانی نے، یہ بھی تابعی ہیں ثابت بن اسلم بنانی، تو یہ بھی شاگرد انس بن مالک کے. تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا انس سے روایت کرتے ہوئے کہ انہما نعلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ دونوں جوتے اللہ کے نبی کے جوتے تھے. یعنی کہ عیسیٰ بن تہمان سے کہا تو نے جوتے دیکھ لیے، تمہیں پتہ نہیں جوتے کون سے تھے. یہ جوتے جو تمہیں دکھائے انس بن مالک نے یہ کس کے تھے؟ نبی علیہ السلام کے تھے. ثابت نے بتایا اور ثابت نے کہا کہ مجھے بات انس نے بتائی تھی. تو بات پکی ہو گئی. بات کیا ہو گئی؟ پکی ہو گئی. تو اس سے پتا چلا کہ آپ کے جوتوں کا اہتمام انس بن مالک نے بھی کیا ہے، تابعین نے بھی کیا ہے، اور اللہ کے رسول کے جوتے یقیناً ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے آج جوتے نہیں، جوتوں کی تصویر، انہیں تقدس کا لبادہ اڑا دیا گیا ہے. جوتے کی تصویر گھروں میں لٹکائی جاتی ہے کہ برکت ہوگی، رزق ملے گا، مصیبتیں نہیں آئیں گی. اور پگڑی کے اوپر، لباس کے اوپر، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ کے رسول نے روکا تھا. آپ نے کہا تھا لا تطرونی، میری ذات کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا. وہ یعنی کہ آج کل عیسائی کس کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں؟ صلیب کی. اور صلیب یادگار ہے کس چیز کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ پھانسی پہ چڑھ گئے تو اس کی سولی پہ چڑھ گئے تو اس کی وہ علامت بنائی گئی ہے صلیب. تو نبی علیہ السلام کا جوتا جو ہے اس کا تو اہتمام ہونا چاہیے، لیکن جوتے کی تصویر بھائی وہ عام سا ورقہ ہے. کعبہ کا تو اہتمام ہوگا، احترام ہوگا، ادب ہوگا، لیکن کعبہ کی تصویر کا نہیں. کعبہ کی تصویر اور چیز ہے، کعبہ اور چیز ہے. تو آج ہمارے گھروں میں جو کعبہ کی تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اگر مقصد یہ ہے کہ بچے دیکھیں، ان کو پتا ہو کہ یہ کعبہ، انشاءاللہ امید ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ کعبہ کی تصویر گھر میں لڑکی ہوگی تو برکت ہوگی، شفا ملے گی، آگ نہیں لگے گی، تو یہ بالکل غلط ہے. ایسے امور کیا ہیں؟ وہ غلط ہیں. تو نبی علیہ السلام کے جوتے کی تصویر کی پرستش کرنا، نفع و نقصان کی اس سے امیدیں رکھنا، یہ عمل درست نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 4، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث
یہ باب ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کے بارے میں کہ لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہمارے سے مراد کون ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، یعنی کہ آپ نے بتا دیا تھا کہ ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ حدیث نمبر 1783 1783 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقتسم ورثتی دینارا، میرے وارث کوئی بھی دینار تقسیم نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول دینار چھوڑ کے گئے تھے؟ پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ میں اگر کوئی چھوڑ کے گیا بھی، کیونکہ آپ بہت پہلے کہہ رہے ہیں نا، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جب میں فوت ہوا میرے گھر میں کوئی دینار ہوا بھی تو اس کا وہ میرے وارثوں میں تقسیم نہیں ہو سکے گا، یہ مراد ہے۔ تو لا یقتسم ورثتی دینارا، میرے وارث کسی دینار کے، میرے وارثوں میں کوئی بھی دینار تقسیم نہیں ہوگا۔ ما ترکت بعد نفقۃ نسائی ومؤنۃ عاملی، جو میں چھوڑوں گا اپنی بیویوں کی خرچے کے بعد اور اپنے عامل کی محنت کے بعد، فہو صدقۃ، تو وہ صدقہ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو زمینیں وغیرہ چھوڑ کے جاؤں گا انہیں تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، انہیں آپ کسی کے حوالے کریں، کوئی ان پہ محنت کرے، اور جو محنت کر رہا ہے اس کو مزدوری دی جائے، اجرت دی جائے، جو نگرانی کر رہا ہے اسے اس کی اجرت دی جائے۔ اب وہاں پہ کام کرنے والے کو، عامل کو مزدوری دے دی گئی، نگرانی کرنے والے کو اس کی مزدوری دے دی گئی، اور میری بیویوں کو خرچہ بھی دے دیا گیا پورے سال کا۔ اب جو مال بچ جائے گا مزید وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات ہوگا۔ زمین تقسیم نہیں ہو سکے گی، زمین تقسیم نہیں ہو سکے گی، لیکن زمین کی جو آمدن ہوگی اس میں سے پہلے میری بیویوں کا خرچہ نکالا جائے گا پورے سال کا، ان میں تقسیم کیا جائے، اور جس نے زمین پہ محنت کی ہے اس کو اس کی مزدوری دی جائے، اس کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ صدقہ ہوگا، غریبوں و فقیروں میں تقسیم ہوگا۔ یہ کہ جب کہہ رہی ہے صدقہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے، اور صدقہ جو ہے وہ آپ کی آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1784 1784 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام کی بیویوں نے جب اللہ کے رسول فوت ہوئے، اردنا، اس بات کا ارادہ کیا کہ ان یبعثنا عثمان، کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں، کس کی طرف؟ الی ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف، یسألنہ، وہ ان سے مطالبہ کر رہی تھیں کس کا؟ میراثہن، اپنی وراثت کا۔ آپ کی بیویاں چاہتی تھی کہ عثمان بن عفان کو بھیجا جائے جناب ابو بکر کے پاس، اور وہ ابو بکر سے بات کریں کہ اللہ کے رسول کی بیویاں کہہ رہی وراثت میں جو ہمارا حق ہے ہمیں دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول تو فوت ہو گئے۔ فقالت عائشہ، تو ام المؤمنین عائشہ نے کہا، یعنی کہ انہوں نے یاد کروایا کہ الیس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں بن سکتا، ما ترکنا، جو ہم چھوڑ کے جائیں، صدقۃ، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بڑی عظیم یہ حدیث ہے۔ اسے کیا پتا چلا کہ صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی وراثت نہیں مانگی، آپ کی بیویاں بھی مانگنا چاہ رہی تھیں، کیونکہ نہ ان کو حدیث معلوم تھی نہ ان کو، تو فاطمہ کو حدیث بتائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ فاطمہ جو کہ نبی علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے،
جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت پہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اور آپ کی بیویاں ادھر جناب عثمان کے ذریعے ابو بکر صدیق سے وراثت مانگنا چاہ رہی تھی، لیکن ام المومنین عائشہ نے ان کو حدیث یاد کروا دی تو وہ چپ ہو گئی۔ تو اسے پتا چلا کہ ابو بکر صدیق نے کسی پہ بھی ظلم نہیں کیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اگر وراثت نہیں دی تو اس لیے کہ فاطمہ کے والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ گئے تھے کہ جو ہم نبی جو مال چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، اور اگر انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کچھ نہیں دیا تو اس لیے کہ ان کے شوہر جناب محمد رسول اللہ یہ کہہ گئے تھے کہ جو ہم مال چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ البتہ آمدن ملتی رہی، کن کو؟ بیویوں کو آمدن ویسے ہی ابو بکر صدیق دیتے رہے جیسے اللہ کے رسول اپنی زندگی میں تقسیم کرتے تھے۔ عمر فاروق نے بھی یہی کیا۔ اور اہم نقطہ اور پوائنٹ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو وراثت نہیں دی بطور بیٹی، تو انہوں نے ام المومنین عائشہ اپنی بیٹی کو بھی اللہ کے رسول کے مال میں سے حصہ نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کے رسول کی کیا بنتی ہیں؟ وائف، بیوی ہیں۔ عمر فاروق نے بھی ابو بکر صدیق کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جناب علی کو یا حسن و حسین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مال میں سے کچھ نہیں دیا۔ اگر ان کو نہیں دیا تو اپنی بیٹی حفصہ کو بھی نہیں دیا۔ البتہ جناب عمر فاروق نے اپنے زمانے میں نبی علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی زمینیں بطور نگران آپ کے چچا عباس اور جناب علی کے حوالے کر دی تھی کہ نگرانی تم کرو، کنٹرول تمہارا، لیکن آمدن ویسے ہی تقسیم ہوگی جیسے اللہ کے رسول تقسیم کرتے رہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بعد میں جناب عباس اور جناب علی میں اس معاملے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد اہم نقطہ یہ ہے، اہم پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان، چوتھے علی۔ جب جناب علی خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی زمینوں کو چھیڑا نہیں ہے۔ اگر پہلے حق تلفی ہو رہی تھی، 2 منٹ کے لیے ہم مان لیں کہ ابو بکر نے ظلم کیا، عمر نے ظلم کیا، تو جناب علی کی جب خلافت آئی تو چاہیے تھا ظلم کا ازالہ کرتے، حسن و حسین کو بلا کر کہتے یہ لو تمہاری ماں کی زمین، لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ وہی کچھ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب قرابتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار۔ حدیث نمبر 1785، 1785 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری۔ عن جبیر بن مطعم، روایت ہے جناب جبیر بن مطعم بن نوفل رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں مشیت انا و عثمان بن عفان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور عثمان بن عفان چل کر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ کون کون گئے ہیں؟ جبیر بن مطعم اور عثمان۔ فقلنا، تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، اعطیت بنی المطلب وترکتنا، آپ نے بنی المطلب کو مال دیا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہمیں نظر انداز کر دیا ہے۔ وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، جبکہ ہم اور وہ کون؟ بنو مطلب آپ سے ایک ہی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، ایک ہی رشتہ داری رکھتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا ضروری ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا نام کیا جی؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، ان کے اوپر ہاشم، ان کے اوپر عبد مناف۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ عبد مناف کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے۔ ایک ہاشم، اور ہاشم کی اولاد میں سے کون ہے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب کی اولاد میں سے کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اور جناب علی وغیرہ۔ دوسرے کون ہیں؟ مطلب۔ عبد مناف کے دوسرے بیٹے کون ہیں؟ مطلب۔ اور تیسرے ہیں عبد شمس۔
عبد شمس کی اولاد میں سے ہیں عثمان بن عفان، اور چوتھے ہیں نوفل، نوفل کی اولاد میں سے ہیں جبیر بن مطعم۔ تو عبد مناف کے کتنے بیٹے ہو گئے؟ 4۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاشم کی اولاد کو بھی دے دیا، علی وغیرہ کو، ان کے بھائیوں کو، جعفر، عقیل وغیرہ، اور اپنے چچا عباس وغیرہ کو، اور مطلب کے بیٹوں کو بھی دے دیا۔ لیکن عبد شمس کی اولاد کو آپ نے کچھ نہیں دیا مال خمس میں سے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ مال خمس کی۔ مال خمس کس کو کہتے ہیں؟ جہاد میں جب مال ملتا ہے تو اس کے 5 حصے کرتے ہیں، 5 میں سے 4 حصے فوجیوں میں، مجاہدوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک حصہ جو ہوتا ہے اس ایک حصے کے پھر 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ وہ جو ایک حصہ ہے وہ 5واں حصہ ہوا نا، تو اس کو کہتے ہیں خمس، خمس 5واں حصہ، پھر 5ویں حصے کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ انفال میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ یہ 5واں حصہ، اس کے 5 حصے ہوں گے، ایک اللہ کے رسول کا ہوگا، ایک اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا، ایک یتیموں کا، ایک مسکینوں کا، ایک مسافروں کا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب رشتہ داروں کا حصہ نکالا خمس میں سے، تو آپ نے بنو ہاشم کو دیا، بنو مطلب کو دیا، بنو عبد شمس کو، بنو نوفل کو نہیں دیا۔ تو یہ عثمان بن عفان اور جبیر بن مطعم اپنے اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول، اعطیت بنی المطلب، آپ نے مطلب کے بیٹوں کو دیا، وترکتنا، اور آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ہم سے مراد کون کون ہے؟ بنی عبد شمس اور بنو نوفل، ونحن، اور ہم، وہم، اور وہ، یعنی کہ بنو عبد المطلب، من کا آپ سے ایک ہی مقام و مرتبہ پہ ہیں، ایک جیسی رشتہ داری رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ نے بنو ہاشم کو دیا، اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ نے بنو مطلب کو دیا ہے تو جو رشتہ داری آپ سے بنو مطلب کی ہے وہی رشتہ داری ہماری ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، سوائے اس کے نہیں، بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک چیز ہے، ان کو الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بنو مطلب کے بارے میں آپ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا زمانہ اسلام میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آپ کی پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا مکہ میں، اور طے ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی رشتے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں ہوگا، اور ان کو شیب ابی طالب میں اس گھاٹی میں محصور ہونے پہ مجبور کر دیا گیا، نوبت فاقوں تک پہنچ گئی، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، چمڑے کھانے تک پہنچ گیا، معاملہ پہنچ گیا۔ ان حالات میں بنو ہاشم کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ بنو مطلب نے، وہ بھی ان کے ساتھ بائیکاٹ میں خود ہی شامل ہوئے، اور یہاں جب محصور کیا گیا تو وہاں پہ وہ بھی موجود تھے۔ لیکن بنی عبد شمس، بنو نوفل نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیا، تو اس لیے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ بنو مطلب بنو ہاشم کیا ہے؟ یہ تو ایک ہی چیز ہے۔ اس کے بعد الفصل الخامس، کون سی فصل ہے؟ 5ویں فصل، فی برکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 5ویں فصل نبی علیہ السلام کی برکت کے بارے میں ہے۔ حدیث 1786 1786 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن عثمان بن عبداللہ بن موہب، کس سے روایت ہے؟ عثمان بن عبداللہ بن موہب سے، التیمی، جو آل طلحہ کے مولا ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، ارسلنی اہلی، مجھے میرے اہل نے بھیجا۔ اہل سے مراد ان کی وائف بھی ہو سکتی ہے، اور اہل سے مراد ان کے وہ مالک بھی ہو سکتے ہیں جن کے وہ غلام تھے، آل طلحہ۔ تو کہتے ہیں مجھے میری گھر والوں نے بھیجا یا مجھے میرے مالکوں نے بھیجا، الی ام سلمہ، کس کی طرف؟ ام سلمہ کی طرف، بقدح من ماء،
پانی کے پیالے کے ساتھ. وقبض اسرائیل ثلاث اصابع، اور یہ بات کرتے ہوئے اسرائیل نے تینوں انگلیاں بند کر لی. یہ بات کرتے ہوئے اسرائیل نے تینوں انگلیاں کیا کر لی؟ بند کر لی. اب اشارہ یہ رہ گیا. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا پیالہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 بار مجھے بھیجا. کتنی بار بھیجا؟ 3 بار بھیجا مجھے. کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 انگلیوں کے برابر وہ پیالہ تھا، اور کچھ نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ 3 انگلیاں ہیں، 3 بار انہوں نے مجھے بھیجا. اچھا، بھیجا کس چیز کے ساتھ ہے؟ پانی کے پیالے کے ساتھ. من قصۃ، یہ کیا چیز ہے؟ قصہ. قصہ بالوں کے گچھے کو کہتے ہیں، بالوں کے گچھے کو کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لفظ قصہ ہے کہ فضہ ہے. کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ کیا ہے؟ فضہ. فضہ ہوگا لفظ تو پھر معنی کیا ہوگا؟ چاندی کا. وہ پیالہ کس چیز کا تھا؟ چاندی کا. اور اگر قصہ ہو تو پھر معنی ہوگا بالوں کا گچھا. اور بال کس کے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے. اصل میں اس حدیث میں بتایا آپ کو یہ جائے گا کہ ام سلمہ جو ہماری ماں ہیں، ان کے پاس نبی علیہ السلام کے کچھ بال تھے. تو جب کسی کو کوئی نظر لگ جاتی، نظر بد یا کوئی اور بیماری لگ جاتی، تو وہ لوگ ام سلمہ سے مطالبہ کرتے کہ آپ ہمارے پانی میں اللہ کے رسول کے بال ڈالیں. وہ بال ڈالتی اور پھر نکال لیتی، تو وہ لوگ اس پانی کو پیتے تو ان کو شفا ملتی. یہ برکت تھی کس کی؟ نبی علیہ السلام کی. اور ہم الحمدللہ اس برکت کو مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ موجودہ زمانے میں کسی عالم دین کے بالوں میں برکت ہے، یا کسی صحابی کے بالوں میں برکت تھی، یا تابعی کے بالوں میں برکت تھی، تو یہ بات درست نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ کوئی عالم دین پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی برکتوں والا ہے، تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خاصہ صحابہ کرام آپ کے لعاب، آپ کے بالوں سے برکت لیا کرتے تھے. بعد میں انہوں نے یہی کام ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں کیا، عمر فاروق کے ساتھ نہیں کیا، جناب علی کے ساتھ نہیں کیا. یہ کام انہوں نے کیا ہے تو کس کے ساتھ؟ صرف اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عثمان کہہ رہے ہیں، عثمان بن عبداللہ، مجھے بھیجا اہلی، میرے گھر والوں نے یا میرے مالکوں نے، ام سلمہ کی طرف پانی کے پیالے کے ساتھ. اور اسرائیل نے، اسرائیل کون ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو یاد رہے کہ امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں مالک بن اسماعیل سے. کس سے روایت کرتے ہیں؟ مالک بن اسماعیل اس کو روایت کرتے ہیں اسرائیل بن یونس سے، اور اسرائیل بن یونس روایت کرتے ہیں عثمان بن عبداللہ سے. عثمان کا نام موجود ہے ہماری کتاب میں. تو عثمان سے حدیث لینے والے کون ہیں؟ اسرائیل. اسرائیل عثمان کے شاگرد ہیں. تو اسرائیل نے جب یہ حدیث روایت کی تو انہوں نے پانی کے پیالے کا تذکرہ کرتے ہوئے 3 انگلیوں کو کیا کیا؟ بند کر دیا. تو بتانا یہ چاہا کہ عثمان نے بھی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو بند کیا تھا. اب یا تو عثمان یہ بیان کر رہے تھے کہ پیالہ چھوٹا تھا، یا یہ بیان کر رہے تھے کہ مجھے 3 دفعہ بھیجا گیا ہے ام سلمہ کے پاس. تو اب دیکھیں کہ مجھے بھیجا میرے گھر والوں نے ام سلمہ کی طرف پانی کے پیالے کے ساتھ، اور اسرائیل نے 3 انگلیوں کو بند کر لیا. من قصۃ، گچھا. کیا تھا؟ پانی کے پیالے میں کیا تھا؟ بالوں کا گچھا. اس گچھے میں کیا تھا؟ شعر من شعر النبی، بال تھے نبی علیہ السلام کے بالوں میں سے، چند بال تھے نبی علیہ السلام کے بالوں میں سے. یا پھر کیا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ چاندی کا وہ کیا تھا؟ پیالہ تھا. تو اس میں بال تھے نبی علیہ السلام کے بالوں میں سے. وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ، جب کسی انسان کو کوئی لگ جاتی کیا؟ نظر بد، او شیء، یا کوئی اور چیز، کوئی بیماری، تو بعثا، وہ انسان پیغام بھیجتا، وہ انسان بھیجتا الیہا، ام سلمہ کی طرف،
مخضبہ، اپنا پانی کا برتن. کیا بھیجتا؟ اپنا پانی کا برتن. فاطلعت فی الجلجل، تو یہ کہتے ہیں کون؟ عثمان، کہ میں نے جان کر دیکھا ڈبیا میں. فرأیت شعرات حمرا، تو میں نے چند سرخ بال دیکھے. یعنی کہ وہ ڈبیا جس میں ام سلمہ نے اللہ کے رسول کے بال سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، تو اس میں بال کس رنگ کے تھے؟ سرخ رنگ کے تھے. تو نبی علیہ السلام کے بال سرخ کیسے ہو گئے؟ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے، مثال کے طور پہ حافظ ابن حجر نے، کہ جب بال انسان کے جسم سے الگ ہو جائیں اور ان کو رکھا جائے تو وہ آہستہ آہستہ سرخ ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ کیا ہو جاتے ہیں؟ سرخ ہو جاتے ہیں. اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے جن کی وجہ سے بالوں کا رنگ کیا ہو گیا تھا؟ سرخ ہو گیا تھا. اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے بالوں کو خضاب لگایا تھا. لیکن انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خضاب استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ کے تو بال ہی تھوڑے سے تھے. تو بہرحال ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے، یا تو بال پڑے پڑے کیا ہو گئے تھے؟ سرخ ہو گئے تھے، یا اللہ کے رسول ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے جو خوشبو جو تھی بالوں کو کیا کر دیتی تھی؟ سرخ کر دیتی تھی. یا پھر اللہ کے رسول نے خضاب استعمال کیا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں نہیں کیا، تو اپنے علم کیا تک کہہ رہے ہیں، ان کی معلومات یہی ہیں. چلیں جی، تو یہ عثمان کہتے ہیں میں نے جان کر دیکھا ڈبیا میں، تو میں نے اس میں کیا دیکھے؟ سرخ رنگ کے بال. وفی روایت، ایک روایت میں ہے، قال، وہ کہتے ہیں کون؟ عثمان بن عبداللہ. وہ کہتے ہیں دخلت علی ام سلمہ، میں پہنچا ام سلمہ کے پاس. فاخرجت الینا شعرا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخضوبا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بالوں میں سے چند بال ہمارے لیے نکالے، مخضوبا، جنہیں خضاب لگا ہوا تھا. جنہیں کیا لگا ہوا تھا؟ خضاب لگا ہوا تھا، جو رنگین تھے، یعنی کہ جو کیا تھے؟ رنگین تھے. اور یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ نے خضاب استعمال کیا تھا. اس کے بعد حدیث نمبر 1787 1787 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم. عن عائشہ، روایت ام المؤمنین عائشہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان، نبی علیہ السلام کے پاس بچوں کو لایا جاتا. فیبرک علیہم، آپ ان کے لیے دعائے برکت کرتے. ویحنکہم، اور آپ ان کو گھٹی دیتے. ہاں جی، آج کل گھٹی کے لیے بچے کو کسی کے پاس بھیجنا ٹھیک ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ بچے کو کسی نیک آدمی کے پاس بھیجنا تھا کہ اس کو گھٹی دے، یا نیک آدمی کو لے آنا تھا کہ بچے کو گھٹی دے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ نیک آدمی آ کے بچے کو دعائیں دے گا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، بچے کو دعائیں بھی مل جائیں گی. اور ایک ہے کہ یہ سمجھنا کہ جیسے اللہ کے رسول بچے کے منہ میں گھٹی رکھتے تھے، کھجور رکھتے تھے، تو اس میں برکت تھی، تو ایسے ہی کوئی عالم دین گھٹی دیں گے تو اس میں برکت ہوگی، تو یہ بات غلط ہے. برکت کے لحاظ سے معاملہ خاص تھا کس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ. لیکن آج بھی کوئی عالم دین گھٹی دے گا تو ظاہر وہ دعائیں دے گا، جاہل آدمی دعائیں نہیں دے سکے گا. اس لیے کسی نیک آدمی کے پاس لے جائیں اور وہ گھٹی دے، بچے کو دعائیں دے، دم وغیرہ کر دے، تو اچھی بات ہے. حدیث نمبر 1788 1788. تو پہلے پتا چلا کہ اللہ کے رسول کے بالوں سے لوگ برکت لیتے تھے، اب پتا چلا کہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی گھٹی سے. اس کے بعد اب آگے حدیث 1788 1788 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن انس بن مالک، روایت ہے کس سے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. قال، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداء، جب نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھ لیتے، جاء خدم المدینہ، مدینہ کے خادم آتے، بآنیتہم، اپنے اپنے برتن لے کر، فیہا الماء، ان برتنوں میں کیا ہوتا؟ پانی ہوتا. فما یؤتی باناء الا غمس یدہ فیہا، تو کوئی برتن نہ لایا جاتا مگر آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈبوتے،
یعنی کہ ہر برتن میں آپ اپنا ہاتھ ڈبوتے. کیوں؟ برکت کے لیے. اور وہ بھی پانی کیوں لے کر آتے تھے؟ تاکہ آپ ہاتھ ڈالیں گے تو اس میں برکت ہو جائے گی. فربما جاؤہ، بسا اوقات وہ آپ کے پاس آتے، فی الغداۃ الباردہ، ٹھنڈی صبح میں، سردیوں کے ایام میں، فیغمس یدہ فیہا، تو آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہتے تھے مجھے سردی لگے گی، پانی ٹھنڈا ہے، میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا. نہیں، آپ ان کی اس حاجت کو پورا کرتے کہ آپ اپنا ہاتھ ڈالتے تاکہ پانی بابرکت ہو جائے اور وہ یہ پانی اپنے مریضوں کو استعمال کروا سکیں، اپنے بچوں کو استعمال کروا سکیں. تو آج ایسا کرنا جائز ہے جی؟ نہیں، آج ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہاتھ برتن میں ڈالے تو برتن کے پانی میں برکت پیدا ہو جائے گی. بالکل غلط ہے یہ. البتہ اگر پانی اس لیے لایا گیا تاکہ مولوی صاحب اس میں دم کر کے پھونک مار دیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. پھر برکت پیدا ہوگی. کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے جو آپ نے پڑھا ہے. اور اس سے پتہ چلا اللہ کے رسول علیہ وسلم کے اخلاق کا. آپ کی جگہ کو اور ہوتا تو وہ ڈانٹ دیتا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، صبح صبح پہنچ جاتے ہو، آج کل سردیاں ہیں، زور کے ٹائم آ جایا کرو، اثر کے ٹائم آ جایا کرو. لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے. اس کے بعد حدیث نمبر 1799 1789 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی جحیفہ، روایت کس سے ہے؟ ابو جحیفہ سے. ابو جحیفہ کون ہے؟ وہب بن عبداللہ السوائی. وہب بن عبداللہ السوائی رضی اللہ عنہ. قال، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، فی قبۃ حمراء من ادم، چمڑے کے سرخ خیمے میں. ادم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چمڑا. چمڑے کے سرخ خیمے میں میں نے آپ کو دیکھا. ورأیت بلالا، اور میں نے بلال کو دیکھا. اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی پکڑ رکھا ہے. یہ لفظ وضو نہیں ہے، کیا ہے؟ وضو. وضو کہتے ہیں وضو کے پانی کو. وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوُضُوء، اور میں نے لوگوں کو دیکھا وہ جلدی کر رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکل رہے تھے اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے. فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، تو جو اس پانی میں سے کچھ حاصل کر لیتا اسے مل لیتا. کہاں پہ؟ اپنے جسم پہ، اپنے چہرے پہ. وَمَن لَمْ يُصِبْهُ مِنْهُ شَيْئًا، اور جو اس میں سے کچھ حاصل نہ کر پاتا، أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری میں سے کچھ لے لیتا. جس کے ہاتھوں پہ پانی اللہ کے رسول کا استعمال شدہ لگا ہوتا وہ اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار لیتا، تھوڑی بہت تری مل جاتی، اس کو اپنے ہاتھ پہ، اپنے جسم پہ مار لیتا. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی بابرکت. آپ جس پانی میں آپ نے کلی کا ڈالی وہ پانی بابرکت، جو پانی آپ کے جسم سے گرا وہ بابرکت، جس پانی میں آپ نے ہاتھ ڈالا وہ بابرکت. لیکن یہ سب امور خاص ہیں کس کے ساتھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. کسی اور پیر عالم دین کے ساتھ ایسا کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کے ساتھ کیا ہے. حدیث نمبر 1790 1790 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام بخاری صرف، جی خا بس. عن سفیان، روایت ہے مشہور و معروف محدث کون سے؟ سفیان بن عیینہ سے. وہ کہتے ہیں حدثنا شبیب بن غرقدہ، ہمیں حدیث بیان کی شبیب بن غرقدہ نے. قال، وہ کہتے ہیں سمعت الحی یحدثون، میں نے پورے قبیلے کو سنا کہ وہ بیان کیا کرتے تھے. ان کے ہمارا پورا قبیلہ بیان کرتا ہے. قبیلہ ان کا کون سا ہے؟ بارکی قبیلہ. یہ کون ہے؟ بارکی ہیں. شبیب بن غرقدہ کون ہے؟ بارقی. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے قبیلے سے سنا، وہ روایت کرتے تھے ان عروہ بن جاد بارقی سے، جو صحابی ہیں. پورا قبیلہ کس سے روایت کرتا ہے؟ عروہ بن جاد بارقی سے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ دینارا،
کہ نبی علیہ السلام نے اسے 1 دینار دیا. کس کو؟ عروہ بن جاد بارکی کو. کیوں دیا؟ یشتری لہو بہ شاتن، کہ وہ خریدیں آپ علیہ السلام کے لیے اس دینار کے عوض میں شاتن، ایک بکری. آپ نے 1 دینار دیا تاکہ کیا لے کر آؤ؟ ایک بکری خرید کر لاؤ. فاشترا لہو بہ شاتین، تو انہوں نے، کنہوں نے؟ عروہ نے آپ کے لیے اس دینار کے بدلے میں 2 بکریاں خرید لی. کتنی بکریاں؟ 2. فباع احداہما بدینار، ان میں سے ایک کو بیچ ڈالا، کس کے بدلے میں؟ 1 دینار کے بدلے میں. وجاءہ بدینار وشاۃ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس 1 دینار اور 1 بکری لے کر آئے. لے کر کیا گئے تھے؟ اور واپس کیا لے کر آئے؟ دینار بھی اور بکری بھی. اچھا یہاں پہ غور کریں، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ 1 بکری بیچ ڈالیں؟ 2 بکریاں لے کر آئے ہیں، دونوں بکریوں کے مالک کون ہے؟ اللہ کے رسول. ایسے ہی ہے نا، انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا اور جناب 1 بکری بیچ ڈالی. ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کا فائدہ ہو جائے. تو یہاں سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی آدمی کسی معاملے میں وکیل بناتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے، تو آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں اگر یہ تبدیلی اس کے لحاظ سے بہتر ہو، آپ کے لحاظ سے نہیں. اس کے لحاظ سے اگر یہ تبدیلی بہتر ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن آخری فیصلہ کا حق اسی کو ہوگا. ہو سکتا ہے اس کو آپ کی تبدیلی پسند نہ ہے، وہ کہ میں نہیں مانتا، پھر یہ نقصان، اس نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اور یہیں سے علماء کرام مسئلہ بیان کرتے ہیں بیع فضولی کا. کس کا؟ بیع فضولی. کیا مطلب؟ میری گاڑی کھڑی ہے باہر، آپ کو پتا ہے کہ میں گاڑی بیچنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی گاہک ملا جو گاڑی خریدنے میں دلچسپی لے رہا تھا، آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کی قیمت لگائی ہوئی ہے 5 لاکھ، تو آپ نے جناب والا میری گاڑی 5,10,000 میں بیچ ڈالی مجھ سے پوچھے بغیر. اب یہ کس کو کہتے ہیں؟ بیع فضولی. یعنی کہ اس آدمی نے بیع کی ہے جس کو اختیار ہی نہیں تھا. اب کیا یہ بیع نافذ ہوگی؟ یہ تب نافذ ہوگی اگر میں کہوں گا میں مان لوں. اگر میں کو میں نہیں مانتا تو سارا نقصان آپ نے برداشت کرنا ہے، کیونکہ آپ نے بلا وجہ بغیر کسی اجازت کے میری گاڑی بیچ ڈالی. تو بہرحال کہتے ہیں کہ عروہ نے آپ کے لیے اس کے بدلے میں 2 بکریاں خریدی اور ان بکریوں میں سے ایک کو 1 دینار کے عوض بیچ ڈالا. تو آپ کے پاس آئے 1 دینار لے کر، 1 بکری لے کر. فدعا لہ بالبرکاتی، تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی. کس چیز کی؟ برکت کی دعا کی. فی بیعہ، ان کی بیع میں. یعنی کہ آپ نے ان کو دعا دی کہ جب بھی تو بیع کرے اللہ تیری بیع میں برکتیں ڈالے. وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ، تو یہ عروہ اگر مٹی بھی خریدتے تھے تو اس میں بھی ان کو نفع ملتا تھا. یہ ہے دعا کس کی؟ نبی علیہ السلام کی دعا ہے. اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ جس بیع میں ہاتھ ڈالتے اس میں ان کو نفع ہوتا، فائدہ ملتا. مٹی بھی بیچتے اس میں بھی فائدہ ہو جاتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث سیکھنے کی، ان سے دروس اور اسباق حاصل کرنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور یہ احادیث دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ ہم کو استقامت دے کہ ہم اس معاملے میں ڈٹے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.